أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ نساء کا 20واں اور 21واں رکوع آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے. 20ویں رکوع کی آیت نمبر 136 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کس سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. آمنو یعنی ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ باللہ اللہ پر ایمان لاؤ. ورسولہ اور اس کے رسول پر. والکتابی اور اس کتاب پر. الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی. ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے گا اللہ کا. وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا. وکتبہ اور اس کے کتابوں کا. ورسلہ اور اس کے رسولوں کا. والیوم الآخر اور آخرت کا. فقط ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. اب دیکھیے اس آیت کی شروعات کیسے ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. تو اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. یہاں پر 2 ورڈ آیا ہے. زیر اور زبر کا فرق ہے. ایک لفظ ہے آمنو، دوسرا لفظ ہے آمنو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. مطلب یہ وہ لوگ جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ. مطلب یہ کہ صرف زبانی اقرار نہیں تم کو کرنا ہے، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ. اور صرف ایمان ہی مت لاؤ بلکہ اپنی سوچ کو، اپنی عمل کو، اپنے رویے کو، اپنے نظریات کو، غرض کے اپنے مذاق، کردار، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی غرض، اپنی جد و جہد، غرض کے ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بنانا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں. تب ہی انصاف پر قائم رہنے کی صفت پیدا ہو سکے گی. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. تو قرآن سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئی تھیں؟ توریت، انجیل، زبور. یہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں. تو ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہیں. مگر اب جو اس کے اندر اس کتاب میں جو مواد پایا جاتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری چینجز کر لیے گئے ہیں. دیکھیے بہنوں، ہم کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے ایمان کے 5 وہ ہیں. ہم کو کس پر ایمان لانا ہے؟ تو کیا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم کو بن دیکھے ایمان لانا ہے. کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لانا ہے. ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے ان کے بارے میں صرف قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے. مگر ہم جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں
نہیں ہوگا جب تک ہم ان 5 چیزوں پر ایمان نہیں لے آئیں گے. یعنی ان پر ہم کو پختہ یقین ہونا چاہیے. اور پھر ایمان جو ہے، ایمان بالغیب جو ہے، اس کا چھٹا جز ہے تقدیر پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے. یعنی ہر طرح کی تقدیر مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ طریقہ بھی، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارا، یہ بھی قرآن کی بہت ساری آیات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. اور ہم کو آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اس کے بعد اسی میں یہ ہے کہ اور جس نے آخرت کا انکار کیا، پھر جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے. تو یہاں پر جو کیا کہا گیا ہے کہ اس آیت میں کفر کا لفظ بھی 2 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک یہ کہ سرے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہو، یعنی کوئی انسان جو ہے وہ سرے سے مسلمان اپنے آپ کو کہلائے ہی نہ، یا اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ کرے، اور یہ جو ان سب چیزوں کا انکار کر دے، جو ہم بن دیکھے جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ان سب چیزوں کا انکار کر دے، یعنی وہ کافر، وہ شخص جو ہے وہ کافر کہلائے گا. دوسرا یہ، اور کون کافر کہلائے گا؟ دوسرا یہ کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو جائے، لیکن جو اثر اس عقیدے کے اس کی طبیعت پر ہونا چاہیے، مرتب ہونا چاہیے، وہ نہ ہو. نہ ہی وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ جس سے ایمان لانے والوں کو گزارنا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو وہ اگر یہ سب کام نہیں کرے گا تو اس کا ایمان جو ہے زبانی اقرار کرنا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور یہ چیز جو ہے سراسر گمراہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 137. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کیا، پھر وہ کافر ہو گئے. پہلے ایمان لائے پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، اور ثم کفروا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، یعنی پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر اللہ ہرگز انہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کی بار بار تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد لوگ ہیں منافقین. سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا گروہ ہے، اور دوسرا جو ہے مرتدین کا گروہ ہے، یعنی وہ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں جو لوگ، ان کا گروہ ہے. تو یہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر جو یہاں پر کیا گیا ہے، وہ ہر وقت شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہر وقت کنفیوژن میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں. ایمان ابھی پوری طرح سے ان کے دل میں گھر نہیں کر گیا ہے. وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس طرف کا پلہ بھاری نظر آئے گا وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھتے رہتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنی خواہش نفس کے وہ لوگ پیروکار ہوتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے گا اتنی دفعہ ان کا ایمان اور کفر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایسے ایمان کا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا ان پر کفر ہی کی چھاپ مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی ایک بار وہ ایمان لاتے ہیں، پھر وہ کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، تو یعنی وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. یعنی وہ خود تو کافر ہیں ہی، یعنی وہ صرف اپنے تک ہی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے اور اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی راہ راست پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے. اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں پر کہا گیا ہے
کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اور وہ انہیں جو ہے نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ یعنی وہ لوگ تھالی کا جیسے کہا جاتا ہے کہ تھالی کا بیگن ہوتے ہیں، وہ جس طرف کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس طرف وہ لڑک کے چلے جاتے ہیں۔ پورا ایمان، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنا ایمان چھوڑ کر ہٹتے نہیں ہیں، کوئی چاہے کسی کا پلڑا کتنا بھی بھاری ہو وہ اس طرف پلٹ کر نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان پر سختی کے ساتھ جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان جو ہے ان کی پوری زندگی کو کور کر کے رکھے ہوئے ہوتا ہے، مگر یہ جن کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں کا اب دیکھتے ہیں کہ جس طرف ترازو زیادہ جھک گیا ہے اسی طرف پلٹ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے۔ ایک پہلے شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، مگر بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی اپنے ایمان پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس راستے پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جو لوگ اپنا ایمان بدلتے رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ لیغفر لہم، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ یعنی وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے گناہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ آگے کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بشر المنافقین، آیت نمبر 138 میں لکھا ہوا ہے کہ بشر المنافقین، خوشخبری دے دو منافقین کو۔ اب منافقین کو خوشخبری دے دو، کیا خوشخبری دے دو؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو خوشخبری، یہ تو کوئی ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو عذاب کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ تو کوئی خوشخبری نہیں ہوئی نا، مگر یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دے دو۔ تو خوشخبری کا جو ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے وہ تنزیہ انداز میں یوز کیا گیا ہے۔ جب ان کو یہ خبر سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہ تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تو یہ انداز جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ تم بار بار اپنا ایمان جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہو، ایک بار کفر کی طرف جھک جاتے ہو، ایک بار ایمان کی طرف جھک جاتے ہو، جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس طرف جھک جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، یعنی یہ جو منافقین کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 138 میں ہے۔ پھر آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 139، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نِلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے بنا لیا ہے الکافرین، کافروں کو اولیاء یعنی دوست، جن لوگوں نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیا ہے، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزت، تو کیا یہ لوگ کافروں کے یہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو حالانکہ عزت تو سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کافروں کے یہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر کافروں سے دوستی، جو منافقین کا جو کردار ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا اور دوست سمجھنا یہ منافقت کی واضح علامت ہے۔ یہ لوگ جو تھے کافروں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی وہ لوگ مقبول بننا چاہتے تھے، ان کے نزدیک بھی وہ لوگ ان کے دوست بننا چاہتے تھے، اور یہ جو ہے
حالانکہ نتیجہ جو ہے اس سے بالکل الگ ہوتا تھا. ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہی حالت ان کی ہو جاتی تھی. تو بہنوں، یہ جو اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک عزت والا بننا چاہتے ہیں، حالانکہ عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے. تو وہ جو کافروں کے ساتھ میل جول بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک بھی ان کے بہت قریبی ہو جائیں. مسلمانوں کے ساتھ موقع جیسا دیکھتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ قریبی ہو جاتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ جو ہے وہ قریبی ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. وہ لوگ کافر جو ہوتے ہیں وہ لوگ تو کھل کے بولتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں سرے سے. وہ ڈاواڈول ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے. ایمان ڈاواڈول کس کا ہوتا ہے؟ منافقین کا ہوتا ہے. تو جو ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ دھوبی کے کتے والی ان کی حالت ہو جاتی ہے. اور ایسی منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے نظروں میں بھی گر جاتے ہیں اور وہ کافروں کے نظروں میں بھی وہ ذلیل ہی رہتے ہیں. اور ہر جگہ کوئی ان کا اعتماد نہیں کرتا، کوئی ان کا بھروسہ نہیں کرتا. پورا کہ پوری طرح سے وہ اپنا بھروسہ جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. ہر جگہ سے وہ ان کا اپنا اعتماد جو ان کا کھو جاتا ہے. اور جو شخص، حقیقت کیا ہوتی ہے بہنوں کہ جو شخص ہر حال میں ایک ہی گروہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، ایک ہی جو بھی رہتا ہے، پوری اس کی جتنی بھی اس کی وہ رہتی ہے، ہمدردی رہتی ہے، وہ ایک ہی گروہ کے ساتھ رہتی ہے. تو وہ کیا رہتا ہے؟ وہ قابل اعتماد تو رہتا ہے، کم سے کم اس کا اعتماد تو لوگوں کے اوپر قائم رہتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پارٹی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث ہے. مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکری کی سی ہے، جو کبھی اس گلے میں چلی جاتی ہے، کبھی اس گلے میں چلی جاتی ہے. یعنی دو بکریوں کا ریوڑ ہے، دو بکریوں کا گلہ ہے. ایک بکری، اس کے اندر ایک بکری، کچھ بکریاں جو ہیں وہ ایک ریوڑ میں ہیں، کچھ بکریاں دوسرے ریوڑ میں، مگر اس میں ایک بکری ایسی ہے جو کبھی اس والے گروپ میں چلی جاتی ہے، کبھی اس والے گروپ میں چلی جاتی ہے. تو مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی دل ایک طرف اس کا مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر دم جو ہے کبھی یہاں چلی جاتی ہے، کبھی وہاں چلی جاتی ہے. اور یہی حال جو ہے منافقین کا ہوتا ہے کہ وہ جو منافق لوگ جو ہیں وہ کافروں سے بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ کافروں میں بھی عزت والے بن کر رہیں اور مسلمانوں میں بھی عزت والے بن کر رہیں. لیکن اگر اللہ ان کافروں کو ہی، جن کے یہاں یہ عزت تلاش کر رہے ہیں، ذلیل کر دے گا تو پھر ان کو کہاں سے عزت ملے گی؟ جس کے پاس وہ عزت تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اللہ انہیں ہی ذلیل کر دے گا تو پھر انہیں کہاں عزت ملے گی؟ تو مطلب یہ کہ اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے. اور جو لوگ یہاں وہاں عزت تلاش کرتے ہیں، پھر وہ ان کی حالت جو ہے وہ نہ یہاں عزت پاتے ہیں نہ وہاں پہ عزت پاتے ہیں وہ. پھر اب آیت دیکھتے ہیں آگے، آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نازل کر چکا ہے. کیا نازل کر چکا ہے؟ کتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا، کیا سنو؟ یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزئ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معہم، تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے کس کو؟ منافقین کو. والکافرین، اور کافروں کو. فی جہنم جمیعا، جہنم میں
ایک ساتھ ان کو جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے، یعنی ابھی جو ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر چکا ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ سورہ انعام میں نازل ہو چکی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 68 میں نازل ہوا تھا یہ حکم جو ہے۔ ابھی ہم نے سورہ انعام نہیں پڑھی، ابھی ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت پہلے ہی نازل کر چکی ہے، مگر وہ ترتیب کے حساب سے جب اس کو اسمبل کیا گیا قرآن کو، تو وہ سورہ انعام میں وہ آیت جو ہے وہ بعد میں چلی گئی، اور سورہ نساء میں آیت یہ ہم کو پہلے پڑھنے کے لیے مل گئی۔ تو اس سورہ انعام میں بھی یہ حکم جو ہے نازل ہوا تھا کہ جو لوگ ہماری آیت میں حجت کرتے ہیں، ہماری آیت کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، مطلب ایسا ڈسکشن نہیں، ہیلدی ڈسکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، بلکہ حجت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ان سے الگ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر مان لو بھول جائے، کہیں بحث ہو رہی ہے، ہم وہاں پر بیٹھ گئے، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، یعنی اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ، اگر یہ تم کو یاد نہ آئے، تو یاد آنے کے بعد اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ جب تک وہ لوگ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں تم وہاں مت بیٹھو، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں کھلم کھلا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اس کی کھچائی کی جا رہی ہے، یا سرے سے انکار ہی کیا جا رہا ہے، وہ ایسی باتیں ٹھنڈے دل سے سن کر وہیں بیٹھے رہیں، اور جو ان کی غیرت ایمانی ہے اس کو ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا ہے، اس کو بالکل، جو ایمان والا ہے اس کو بالکل کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کی کھچائی کی جا رہی ہے، مگر جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے، وہ وہاں بیٹھے وہ ساری باتیں سن رہا ہے اور اس کو غصہ بھی نہیں آ رہا ہے، وہ ٹھنڈے دل سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں اور وہ اس کافروں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ یعنی کیا ہوگا کہ اس سے کیا کرنا چاہیے پھر، اگر کوئی کافر اگر مان لو غصہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، وہ خاموش بیٹھا سنتا نہ رہے، بلکہ وہ خاموش اس کا ناراضگی کا اظہار کر کے ان کی زبانیں بند کر دے، اور اگر دلائل سے، یعنی اگر ہم کو آتا ہے تو ہم دلائل سے ان کی بات کا جواب دیں اور ان کا منہ بند کر دیں، حق بات ان کے سامنے رکھ کے ان کو قائل کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر یہ دونوں کام بھی وہ نہیں کر سکتا ہے تو خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلا جائے، یعنی دلیل کے ساتھ اگر ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اٹھ کر وہاں سے چلا جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ شخص کوئی برا، یعنی خلاف شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پورے طاقت کے ساتھ اسے روکے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم کیا کرے، زبان ہی سے منع کر دے کہ نہیں تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، اور اگر وہ زبان سے کہنے کی بھی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا ہے تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور ایک جگہ ایک حدیث میں اور لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو سمجھ لے کہ اس میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہی مسلم کی حدیث ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ نساء جو ہے وہ سورہ انعام جو اس کے پہلے سورہ انعام میں یہ حکم نازل ہوا تھا، تو سورہ انعام کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کون لوگ تھے؟
کفار مکہ تھے، قریش تھے، وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ابھی جو ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کہاں نازل ہوئی تھی؟ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے یہود تھے اور منافقین تھے۔ تو گویا اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح کے کافروں کا پرانا دستور ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اور کوئی چیز جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وہ لوگ قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی باتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں وہ پوری سند کے ساتھ نازل ہوئی، کوئی ہوا میں باتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، تو ان کو تو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ ان آیات کو رد نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو قائل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بس بیس لیس سی چیز ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بس مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ مذاق مدینہ میں مکہ میں بھی اڑایا جاتا تھا اور مدینہ میں بھی اڑایا جاتا تھا، اللہ کے رسول کا بھی اور اللہ کی کتاب کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو تو اگر تم اس کو روک سکتے ہو، اگر تم ان کو قائل کر سکتے ہو تو قائل کرو، نہیں قائل کر سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو، اور اگر جو دل میں بھی برا نہیں سمجھے گا تو پھر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہم کو اٹھ کر وہاں سے چلا جانا ہے، اور اٹھ کر چلے جانے سے ہم کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کہ ہم کو برا لگ رہا ہے، جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو وہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں یعنی جب تک وہ لوگ کسی دوسری بات پہ مشغول نہ ہو جائیں تم اٹھ کر وہاں سے چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اگر تم نہ اٹھ کر گئے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ تم مطلب ایک مسلمان میں اور ایک منافق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر ہم بھی بیٹھے انہی لوگوں میں بیٹھے رہے اور ان کی باتیں ٹھنڈے دل سے ہم لوگ سنتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے اندر اور ان کافروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے اندر اور ان منافقین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی انہی کے جیسے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جامع المنافقین، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو۔ کہاں جمع کرنے والا ہے؟ فی جہنم میں جمع کرنے والا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگ ایک جیسی بات سوچ رہے ہیں، ایک جیسا ان کا طور طریقہ ہے، ان کا طرز عمل ایک ہی جیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کریں گے۔ پھر آگے کی آیت ہے آیت نمبر 141، لِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، کس بات کے منتظر رہتے ہیں؟ کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، کہ اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے، قالوا فتح من اللہ، قالوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر جو وہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ بھاری پڑ رہے ہیں، تو وہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تو قرآن میں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ جو ہے قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور اگر جو ہے ان کافروں نے جو یہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافرین اور مومنین پر کوئی جو ہے راستہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کے وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کو فتح نصیب ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔
بس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تو دیکھیے بہنوں، اس آیت میں منافقین جو کس طرح سے اپنا فائدہ ہر جگہ جو ہے، منافقین جو تھے وہ جب مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو وہاں پر منافقین موجود تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور وہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ اور منافقین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ صرف فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے جھوٹ بولنا، مکر و فریب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ جدھر سے انہیں فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہو، فوراً باتیں بنا کر ادھر لڑک جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دور نبوی کے منافقوں کا حال بیان کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ مال غنیمت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر مان لیجئے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کافروں کو فتح ہو گئی، تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری ہمدردی جو ہے وہ تمہارے ساتھ تھی، یہ ہماری ہمدردیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ تم جیت گئے، ورنہ اگر ہم پورے دل کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو تم کیا جیت سکتے تھے مسلمانوں سے؟ تم تو مسلمانوں سے جیت ہی نہیں سکتے تھے، اور مسلمان تو تمہارا کچمر نکال دیتے، ہرا دیتے تمہیں، لہٰذا ہمیں تم کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ یعنی وہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان اگر جیتے تو وہاں سے مال غنیمت میں حصہ، اور اگر کافر اگر جیتے تو کافروں سے حصہ لینے کی وہ لوگ کوشش کرتے تھے۔ آج جو ہے ہمارے بھی آج کل کے دور میں بھی یہ چیزیں صرف اسی دور تک نہیں تھی، بلکہ آج بھی یہ چیزیں ہیں۔ آج کل جو ہے آپ دیکھیے جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آئے دن جو ہے لوگ پارٹیاں جو ہے چینج کرتے رہتے ہیں، جس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ یہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور اس پارٹی کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کی ساری ہمدردیاں، ساری ان کی جو رہتی ہے وہ جیتنے والی، جہاں کا پلڑا بھاری رہتا ہے اسی طرف وہ لوگ جھکتے رہتے ہیں۔ وہی حال جو تھا منافقوں کا بھی تھا۔ مطلب یہ کہ ان کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، ان کا ایمان وہ کوئی ان کے اندر، تو ساری اس آیت میں جو چیز امپورٹنٹ بتائی گئی ہے، یہ کافروں کا جو طرز عمل بتایا گیا ہے، منافقین کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ وہ جدھر سے ان کو پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے، جہاں سے ان کو فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ اسی طرف جو ہے جھک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف اگر مسلمانوں کی جیت ہو گئی تو وہاں مال غنیمت کے لیے جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے کی آیت دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُوهُمْ، جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا، تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی یراؤون الناس، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ جو ہے اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس آیت نمبر 142 میں فرمایا گیا ہے، یہاں سے دوسرا رکوع جو ہے 21 رکوع شروع ہو رہا ہے کہ بے شک جو ہے منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کو اللہ انہی پر ڈال دیتا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بہنوں، اس میں جو ہے منافق کی نماز اور ان کا کردار، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نماز جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ مومن اور کافر میں فرق ہے،
اور یہ ایک دم کھلی کھلی علامت ہے کہ کون مسلمان ہے. جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے. تو منافقین جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لہٰذا انہیں اس دعوے کو پورا کرنے کے دکھانے کے لیے ان کو نماز میں ضرور جانا پڑتا تھا، نماز ادا کرنی پڑتی تھی. کیونکہ جو شخص اس ٹائم پہ نماز با جماعت میں شامل نہ ہوتا تو فوراً سب کو شبہ ہو جاتا کہ یہ منافق ہے. اس لیے کیونکہ ایک منافق میں اور ایک مومن میں نماز ہی فرق ہوتی ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ وہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نہایت اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے. اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور وہ نماز پوری ادا کرنے کے بعد بھی وہ کچھ اور دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، مسجدوں میں رکا رہتا ہے. اس کی ایک ایک حرکت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز میں واقعی دلچسپی لے رہا ہے. اس کے برعکس اگر ایک اور کیریکٹر پیش کیا گیا ہے، اگر منافق کو آپ دیکھیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ مرنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی ہے، اور وہ دل پر جبر کر کے ایک دم جو ہے مشکل سے وہ مسجد میں آتے ہیں. اور نماز میں خشوع و خضوع کیا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، بس زبردستی کی نماز ان کی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں مکاری ہوتی ہے، اور بس وہ ہر دم وہ فائدہ ہی سوچتے رہتے ہیں. اور وہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ فوراً جا نماز لپیٹتے ہیں اور وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی ہر حرکات سے یہ پتہ چلتا ہے، جتنے ڈھیلے ڈھالے طور پر وہ لوگ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کو کہ ان کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ انہیں اللہ سے کچھ محبت ہے اور نہ ہی انہیں اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت ہے. وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو صرف حاضری لگانے کے لیے، اٹینڈنس لگانے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر بس دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی ان کے نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ اٹھ کر، جو نماز عصر کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ جیسے مرغی کی اپنی چونچ سے زمین پر سے دانہ اٹھاتی ہے، اس طرح سے وہ جلدی جو ہے سجدے کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں کسی صورت سے، اور اس میں وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بس یہی خیال رہتا ہے کہ کیسے میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں. ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی. یہ دو ٹائم رہتا ہے نا بہنوں، سب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ بہت زیادہ نیند آتی رہتی ہے، اور عشاء میں جو ہے نیند کا غلبہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو یہ دونوں ٹائم نیند کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، تو اسی لیے یہ دو نمازیں جو ہے منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے. اگر لوگ اس کے ثواب کو جانیں تو ان نمازوں میں گھسیٹ کر پہنچے، مگر نماز میں پہنچ جائیں گے، گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نہیں آتا، جو اذان کی آواز سنتا ہے اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں گا کہ وہ تکبیر کہے، اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں گا، یعنی کسی کو امام بنا کر کھڑا کر دوں گا، اور آگ کی شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں گا جو ابھی تک نماز کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے. یعنی اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، پھر بھی وہ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں نکلے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. پھر اب یہ دیکھیے آیت نمبر 143، پھر یہ منافقین کی ہی حالت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ان پورے کے پورے وہ کفر میں ہیں، نہ وہ پورے کے پورے ایمان میں ہیں.
لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ جو منافقین کی وہ جو حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، یعنی ڈبل فیس، دو چہرہ ہو اس کا، اور ان کے پاس آئے گا تو ان کسی کہے گا، اور ان کے پاس جائے گا تو ان کسی کہے گا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ قیامت کے دن اس کا دو چہرہ ہوگا، یعنی وہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہماری جیسی بات کرے گا، اور کسی اور کے پاس جائے گا سب کے منہ پر سب کی جیسی بات کہے گا۔ تو جو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے بدتر حالت اس شخص کی ہوگی جو دنیا میں دو چہرہ رکھتا ہے، یعنی میرے منہ پر ہمارے جیسی بات، ہم کو خوش کرنے والی بات کہے گا، کسی اور کے پاس جائے گا تو اس کو خوش کرنے والی بات کہے گا، یعنی اس کی ایک بات نہیں ہوتی، ایک بات پر وہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے اس کا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جسے اللہ ہی گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ پھر آگے کی آیت نمبر دیکھتے ہیں 143۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، پھر وہی آیت اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ تم مت بناؤ کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی یہاں پر دوستی کی باؤنڈریز بتائی گئی ہیں، دو منافقوں سے دوستی کی ممانعت آئی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر اگر تم اللہ کے حکم کے خلاف کام کرو گے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے حضور تم خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو، یعنی تم اپنے آپ کو اللہ کے حضور سزا دینے کے لیے تیار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم کو اس حکم کو ماننا ہے، ہم کو اس حکم میں لاجک نہیں تلاش کرنا ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہوگا ہم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حضور ہم خود ہی اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار دے رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مگر بہنوں یہ بات ایک اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم جہاں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے اطراف بہت سارے نان مسلم بھی رہتے ہیں ہمارے اطراف، مگر وہ سارے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ ہر دم ہمارے دشمن نہیں ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے پورا جو ہمارا دشمن ہے ہم کو اس سے کٹ کے رہنا ہے، جو ہماری اسلام کے خلاف بات بول رہا ہے، جو ہمارے مطلب ہماری نمازوں کے بارے میں، ہمارے پردے کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو ہم کو اس سے دوستی نہیں رکھنا ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی نان مسلمس ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ ہمارا کچھ برا نہیں چاہتے، جو وہ کبھی ہمارے کسی چیز میں وہ لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم کو کٹ کے نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں سے کے ساتھ کٹ کے رہیں گے تو پھر ہم ان کو دین کی دعوت کیسے دیں گے، ہے نا؟ پھر تو ہم ان کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان سے دوستی رکھنا ہے۔ جو ہم سے لڑائی نہیں کرتا ہے ہم کو اس سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے دوستی رکھنا ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں تو وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو مسلمان دشمن منافقین کا، کفار کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہمارا برا چاہتے ہیں نہ اسلام کا برا چاہتے ہیں، تو ہم کو ان سے کٹ کے نہیں رہنا ہے، بلکہ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم ان کو دین کی تعلیم دے سکیں گے، ورنہ تو ہم الگ تھلگ رہیں گے تو ہم کسی کو دین کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے نا؟ اسی لیے جماعت جو ہے اکثر دعوت کا پروگرام وغیرہ رکھتی رہتی ہے نا۔
تو چلیے بہنوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین لوگ ہیں وہ جنت کے جیسے بہت سارے درجے ہوتے ہیں، ہے نا، جنت کے درجوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جنت میں بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جنت میں درجے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم میں بھی بہت سارے درجات ہوتے ہیں، اور منافقین یا جو ان سے دوستی رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ تو بہنوں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں پر انہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور ان کو جو عذاب ہوگا وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کافر جو تھے وہ اور اپنے دین کے معاملے میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے سامنے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ کافر جو تھے وہ کھلم کھلا انکار کرنے والے تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اگر ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم کو اس سے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے، مگر یہ منافقین تھے جو تھے وہ مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو اس لیے وہ جو تھے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ان کو کافروں سے بھی زیادہ جو ہے سخت سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ کافر کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے، جب اپنا مطلب نکل جاتا تھا تو پھر وہاں سے وہ لوگ چلے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ، یہ منافقین کے بارے میں کچھ حدیث آئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ یعنی وہ جو ہے یہ ساری خوبیاں جو بتائی گئی ہیں یہ منافقین کے بارے میں بتائی گئی ہیں، تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی چیز خدا نخواستہ ہمارے دل میں تو نہیں موجود ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر انہوں نے دین کو مضبوط سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں ان کی سزا کا ذکر ہو گیا، منافقین کی سزا کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دین میں، ہمارے دین اسلام میں یہ خوبی ہے کہ ایک چیز جو ہے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، تو اللہ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہی ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جن منافقین نے توبہ کر لی، اپنے اعمال درست کر لیے، پھر دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے اور اپنی تمام ہمدردیاں، وفاداریاں صرف اللہ کے لیے اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دی، تو اپنے آپ میں یہ 4 اوصاف پیدا کر لیے انہوں نے، یعنی توبہ کری، اپنی اصلاح کر لی، اچھے عمل کرنا شروع کر لیے، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے اور دین کو مضبوط بنانے کی فکر میں وہ لوگ لگ گئے، تو پھر وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ جو ہے وہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور انہیں مومنین کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو فائدہ آخرت میں مومن حاصل کریں گے، اسلام والے مسلمان حاصل کریں گے، تو وہ بھی وہی فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی اور اپنی اصلاح کر لی تھی۔ پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا تم لوگ جو ہے اللہ کا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے
تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا. ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو اور سچے دل کے ساتھ ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ جو ہے وہ بہت قدر کرنے والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم مومنوں کے ساتھ رہو گے، تو شکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اعتراف نعمت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اعتراف کرنا. تو شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو جو ہے یعنی انسان جو ہے، اگر یہ جو یہاں پر شکر کا لفظ آیا ہے تو شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہم ان کے احسانات کا اعتراف کریں، زبان سے اعتراف کریں اور اپنے رویے سے اظہار کریں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، تو ہم کو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بنے رہیں گے تو اللہ جو ہے، اللہ کی کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی پکڑ کر سب کو سزا دیتا رہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو کہ ان کا تو معصوم تھے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اپنی آخری زندگی تھی جب وہ آخر کا ان کا وقت آ گیا تو وہ رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہے وہ سوج جاتے تھے. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے تھے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے، اتنے سارے احسانات کیے ہیں، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، تو ہمیں بھی تو اپنا اتنا خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رہے. ہر دم جو ہے ہم کو رویے سے، ہر چیز سے ہم کو شکر کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. تو شکر میں یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل کرے یا شکر ادا کرے تو اللہ انسان کے عمل سے بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اور جبکہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ ناشکری ہی کرتا رہتا ہے. اگر اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے سختی سے محاسبہ کرتا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. لیکن اگر انسان شکر کر کے اور غلطی پہ غلطی، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو خواہ مخواہ سزا نہیں دیتا. یعنی اللہ تو پھر اس کی پکڑ کرتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے. اگر ہم ایسا رویہ نہیں رکھیں گے تو اللہ پھر ہم کو زبردستی پکڑنے والا نہیں ہے. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اب یہاں سے 6واں پارہ شروع ہوتا ہے. لا یحب اللہ الجہر، لا یحب اللہ الجہر. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بات، اللہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بات، کوئی برائی، جہرہ بالسوء من القول، کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق کوئی بات علانیہ کہے، بری بات علانیہ کہے، الا من ظلما، یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ شکوہ کس سے کر سکتا ہے؟ مظلوم انسان، یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا کسی بڑے آدمی، کسی لیڈر کے پاس اس کا ظلم کا بیان کرے، اس کا اپنا کیس لے کر جائے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو ظالم جو ہے، جس نے مظلوم جو ہے، صرف وہی اپنی شکایت دوسرے کے پاس لے کر جا سکتا ہے اور دوسرے کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں ذکر کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ظالم ہے، اور اس نے جو ہے اگر کسی نے گالی دی تو پھر مگر وہ بدلہ لے سکتا ہے، مگر اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ کیونکہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے اس سے زیادہ
اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتانے لگیں گے تو یہ غیبت ہو جائے گی، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو غیبت جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت گناہ کبیرہ ہے. مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی، مدینہ میں اور تھی. دونوں مکہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور مدینہ میں بھی ہو رہا تھا، مگر دونوں جگہ جو ہے ظلم الگ الگ طریقے سے ہو رہا تھا. مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ یہود اور منافقین جو تھے وہ مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے تھے، کبھی ہنسی مذاق اڑاتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف چالیں چلتے تھے اور ان کو طرح طرح کی باتوں میں الجھا دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے، بیہوزہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں مسلمان جو تھے وہ بھڑک جاتے تھے، ان کو غصہ آ جاتا تھا. ایسی ہی حالت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی بات بتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنے کا باعث نہ بن جائے، اس لیے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے. اگر وہ تم کو اکسا رہے ہیں، اگر وہ تم کو پرووک کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ تم بھی ان کے کہنے میں آ کر غصہ ہو جاؤ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دو. ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف جو مظلوم ہے وہ اپنی کہانی دوسروں کو بتا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. صرف ظالم جو ہے، جس کے اوپر مظلوم بار میں ظالم ورڈ بول رہے ہوں، جو مظلوم ہے وہی جو ہے اپنی شکایت بیان کر سکتا ہے، ورنہ اور کسی کو حق نہیں ہے. پھر آگے دیکھیے آیت میں بتایا جا رہا ہے ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ عفو درگزر کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی معاف کر دو. یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کسی کی زیادتی کا جواب بھلائی سے دو یا ظالم کو بددعا کے بجائے دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیک ہدایت دے، یا خاموشی سے اس کی ہیلپ کر دو یا اس کا قصور معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہم اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیے جاتا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، اور ہم نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دیتا ہے. پھر ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پردہ پوشی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا اگر اس کے گناہ جو ہیں ظاہر بھی ہو جائیں گے، تبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ معاف کر دے گا. اور وہ گناہ کیا ہوگا کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو، اور اگر اس نے رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر صبح اٹھ کر اس نے اعلانیہ یہ بات کہنی شروع کی کہ آج رات کو میں نے یہ اور یہ برا کام کیا تھا، تو اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر اس نے اپنے عیب کے سے اللہ کا جو پردہ تھا اس کو کھول دیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یعنی یہاں پر ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، کسی دوسروں کی برائیاں جو ہیں اس کو سر عام اچھالنا نہیں ہے. انسان جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کے گناہوں کو، اس کی کوتاہیوں کو ہم کو سر عام اچھالنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. یعنی کسی انسان کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی پچھلی زندگی کے جو گناہ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنا کچا چٹا کھولے اور لوگوں کے سامنے، جیسے کرسچن لوگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنفیس کرتے ہیں. یعنی وہ پادری کے سامنے جاتے ہیں اور جو گناہ چھپے ہوئے تھے وہ گناہ سب کے سامنے وہ لوگ بول کر آتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
تو یہاں پر جو چیز ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے ہم کو اسے کھول کر لوگوں کے سامنے نہیں بتانا ہے۔ آگے کیا آیت دیکھتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے درمیان فرق کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کفر اور درمیان کوئی تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اولئک هم الکافرون حقا، تو ایسے ہی لوگوں جو ہیں وہ اپنا ایسے ہی لوگ پکے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے کفر میں پکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور ان میں فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا کرے گا، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسولوں میں فرق کرنا، یہ سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ جو ہے اللہ خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بہت بری بات ہے ہم کو، یعنی یا کوئی ایک رسول وہ بہت بڑا ہے، دوسرا رسول جو ہے وہ اس میں عہدے میں اس سے چھوٹا ہے، نہیں، تمام رسول جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق کریں یا ان میں فرق کریں، یہ کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یعنی ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی رسولوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، اور والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، ہم انہیں ان کا پورا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔